رب تعالیٰ نے انسانیت نو، میں مسلمان نہیں پیا بولتا لفظ، انسانیت نو اپنا آخری کلام قرآن مجید عطا فرمایا۔ قرآن وہ نمونہ حیات ہے، قرآن وہ ابدی، وہ سرمدی، وہ لا ریب کتاب ہے جس نے انسانیت نو انسانیت دا درس عطا فرمایا۔ میرے دوست، قرآن کیا ہے؟ قرآن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہون والی کتاب دا نام ہے۔ اس تو پہلے تورات، زبور، انجیل یہ کتاباں نازل ہوئیاں نے، اور پیار والی گل ہے بھئی یہ تینے کتاباں رمضان دے مہینے چ نازل ہوئیاں نے۔ چوتھی کتاب قرآن مجید رمضان شریف دے پاک مہینے دے اندر نازل ہوئی۔ قرآن مجید حضور دے اتے مختلف طریقے نال نازل ہوندا رہا ہے۔ کدی گھنٹی دی مشابہ آواز نال قرآن پاک دی وحی آندی رہی ہے، کدی جبریل امین قرآن لے کے آندے رہے، کدی الفاظ دے ذریعے نال، تے کدی جبریل اور بھی نہیں سن ہوندے، ڈائریکٹ رب اپنے محبوب نو مخاطب فرماندا رہا ہے۔ قرآن پاک وحی مطلوع ہے اور حدیث پاک وحی غیر مطلوع ہے۔ ساڑھے واسطے اے فرق آمینہ دے لال نے نکالیا ہے کہ لوگوں جڑا قرآن پڑھیا جائے گا نماز وچ، او دا نام وحی مطلوع ہے، جو میری زبان چو نکلے تے حدیث دے درجے تے آئے ہے، وہ بھی رب دا قرآن ہی، پر ایک قرآن تلاوت کیتا جائے گا، دوجے دی تلاوت نہیں کیتی جائے گی۔ یہ بات ذہن چ رکھنا۔ دوسری چیز، قرآن مجید پورے دا پورا قرآن جو ترتیب ہے قرآن دی، ایک قرآن دی ترتیب ہے ترکیب نزولی، ایک ہے قرآن دی ترتیب لوح محفوظی۔ یعنی قرآن جدو رب تعالیٰ دے علم دے اندر سی، لوح محفوظ تے موجود سی سارا قرآن، او قرآن دی ترتیب لوح محفوظی۔ پھر قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہوندا رہا۔ مثلا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پہلی آیت نازل ہوئی جی، لیکن اے آیت 3 سپارے چھے، اور الیوم اکملت لکم دینکم، اے حج دے موقع تے، حجۃ الوداع دے موقع تے نازل ہوئی ہے۔ اے آیت پہلے ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جڑی آیت نازل بعد چاہیے وہ پہلے کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن دی ترتیب نزولی اور سی، سرکار مدینہ غلاماں نو دستے رہے کہ یہ آیت پہلے ہے، یہ بعد چے، ہن جڑا قرآن ساڈے کول موجود ہے یہ عین لوح محفوظ دی ترتیب تے سرکار نے جمع فرما دیتا ہے۔ بات ہی سمجھ آ رہی؟ میرے دوست، قرآن اور پہلیاں کتاباں دے نزول دے اندر فرق اتنا ہے کہ پہلیاں کتاباں نازل ہوندیاں رہیاں تے اللہ فرماندا رہا جبریل تورات لے جا، زبور لے جا، انجیل لے جا، میرے انبیاء نو دے کیا، اکٹھی کتاب نازل ہوندی رہی، اور حکم ہوندا رہا کہ اے تہاڈا دستور ہے، اے تہاڈی شریعت ہے، اے تہاڈا قانون ہے، اے دے اتے عمل کرنا تہاڈے واسطے لازم ہے۔ بڑی باریک بات ہے، اس کو سمجھ لو۔ قرآن تو پہلے 3 کتاباں آئیاں، تیناں دا نزول دا انداز سی کہ کٹھی کتاب آنی، نبی نو حکم ہونا کہ اے تہاڈا قانون ہے، اے تہاڈی شریعت ہے، اے تہاڈے واسطے دستور العمل ہے، اے دے اتے عمل کرنا تہاڈے واسطے ضروری ہے۔ پر جدو سرکار مدینہ تے قرآن نازل ہون دی واری آئی تے جبریل حسب سابق عرض کیتی یا اللہ قرآن دے میں دے آں۔ اللہ فرمایا جبریل نہ، پہلے طریقہ ہور سی، ہن انداز بدلے گا۔ یا اللہ سونا کی انداز ہوئے گا؟ تو اللہ فرمایا جبریل پہلے قرآن نبیاں نو تے دستور تے شریعتاں دتیاں نے اپنی مرضی نال، ہن محبوب دی واری ہے کچھ اپنی مرضی نال، کچھ یار دی مرضی نال۔
اللہ فرمایا جبریل پہلے نبی عمل کرتے رہے نے میری مرضی تے، پر ہن محبوب دی واری آئی ہے، ہن کچھ میری مرضی ہوئے گی، کچھ میرے یار دی مرضی ہوئے گی انشاءاللہ۔ کیویں؟ اللہ فرمایا جبریل جے محبوب مکی ہویا تے قرآن مکی ہوئے گا، جے محبوب مدینے ہویا تے قرآن مدنی ہوئے گا۔ یا اللہ سونیا قرآن تیرا ہے، فرمایا قرآن ہے میرا ہی، پر جے کسے پیار نال پڑھیا تے سارا یار دیاں ناتا ہی نظر آئے گا۔ اور یہ جملہ میں نہیں بول رہا، یہ جملہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ایک جملے اتے پوری کتاب نقل فرمائی ہے۔ آپ فرما دیں کہ اگر کوئی پیار تے محبت نال پڑھے گا کہ الف لام میم تو لے کے والناس تک سارا قرآن حضور دی نعت نظر آئے گا۔ ہے دستور، لیکن غور کر کے دیکھو، کدی حضور دیاں زلفاں دا ذکر، کدی نبی پاک سرکار دے علم نشرح دے سینے دا ذکر، کدی ودہا دے چہرہ دا ذکر، کدی واللیل دیاں گلاں، کدی مازاغ دے نینا دیاں گلاں، کدی نبی پاک سرکار دی وما ینطق عن الہوا دی زبان دی گفتگو ہے، کدی ید اللہ دے ہتھاں دا ذکر ہے، کدی لا اقسم بہذا البلد دے قدمہ دا ذکر ہے۔ یا اللہ قرآن تے تیرا ہے، فرمایا لوگوں قرآن میرا ہے، پر فائدہ انہوں دے گا جڑا محمد عربی دی سیرت نو سامنے رکھ کے پڑھے گا۔ اگر میری بات دی سمجھ نہیں آئی تو میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میری ساری گفتگو دا نچوڑ دو لفظیں بیان کیتا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو لے کے والناس تک رب دا سارا قرآن آمنہ دلال دیا ناتا بڑھ کے نازل ہویا ہے۔ بھائی غور کر کے سن لو، اللہ پہ فرماؤں دے یاسین، قرآن اللہ دا کلام ہے، بات ذہن چ رکھنا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ حضرات دی وقار اللہ پہ فرماؤں ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ دوسری جگہ تے اللہ فرماؤں ہے حامیم والکتاب المبین۔ سادہ تے آسان بات جڑی ہر بندے دے ذہن وچ بیٹھ جائے وہ یہ میاں صاحب فرماندے نے شتا متا ازیرا زبرا سب شان تیری وچ آیا تیرا مالوتا خبر نہیں کوئی تیتاسا رمضان پایا۔ قرآن نازل ہویا، قرآن نازل ہویا ہے، پہلے کتاباں نازل ہوندیاں رہیاں نے، تساں دوسریاں کتاباں نہیں پڑھیاں، سانو انہاں دی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے بھاویں تحریف شدہ ہی۔ حضرات کوئی کتاب بھی یہ اعلان نہیں کر دی، کوئی کتاب بھی یہ اعلان نہیں کر دی کہ میں کتھوں آئی ہوں۔ اللہ دے قرآن تو پوچھو، رب دا قرآن کیڑی جگہ تو تشریف لے آیا ہے؟ کہ اللہ دا قرآن دستا ہے تنزیل من رب العالمین۔ قرآن دستا ہے میں رب دی بارگاہ تو آیا۔ اے رب دا قرآن تینوں کون لے کے آیا؟ کسے کتاب تے سوال کرو، تورات تو پوچھ لو، زبور تے انجیل تو پوچھ لو، تینوں کون لے کے آیا کتاب؟
کتاباں بول کے اپنے سوال دا جواب نہیں دے دیا. رب دے قرآن دا اعجاز ہے. اللہ دا قرآن تینوں کون لے کے آیا ہے؟ تے رب دا قرآن دستا پیا هو الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ دا قرآن دستا نازل بھی الروح الامین. بھئی مینوں جبریل امین لے کے آئے نے. کسے کتاب تو پوچھو بھئی رب دی پاک کتاب کدے تے نازل ہوئی ہے؟ کتاب جواب نہیں دیندی، پر جدو سوال قرآن تے کیتا ہے اے رب دے پاک کلام تو کدے تے نازل ہویا ہے؟ کون لے کے آیا ہے؟ کس مقصد واسطے آیا ہے؟ تے رب دا قرآن دستا ہے. توجہ فرمانا، اللہ دا قرآن خود شاہد و عادل ہے. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ دا قرآن دستا ہے میں آمنہ دے لال تے نازل ہویا. کیوں نازل ہویا ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. رب دا قرآن آندا ہے میں متقین دی ہدایت واسطے آیا. بندے آندے نے سنی شعر بڑے پڑھ دے قرآن نہیں پڑھ دے. اج ذرا اے تے تسی بھی فیصلہ کریا بھی سنی قرآن پڑھ دے نے یا نہیں پڑھ دے. اب بندے دی شعر بڑے پڑھ دے نے قرآن اوندا کوئی نہیں، حدیث اوندی کوئی نہیں، شعر بڑے پڑھ دے نے. میں کیا کدی غور نال سنیا بھی کرو سنی ہی تے قرآن پڑھ دے نے. جی سمجھ آ رہی نا؟ کچھ بیلی ساٹے بھی آندے نہیں جی یہ شعر تے پھر کوئی تقریر تے نہ ہوئی، یہ پھر کوئی علم تے نہ ہویا. جیڑا کام جدے کولو نہ ہوندا ہوئے وہ آندا ہے بھی یہ کام نہیں ٹھیک. انگور کھٹے ہیں، سمجھ دیو نا حضرات، اس بات کو سمجھ دیو نا. چھڈو پنا شعر کی پڑھنے. میاں اسی بھی آنے شعر نہ پڑھو، پر جیڑا شعر قرآن و حدیث دی ترجمانی کردا ہوئے وہ پڑھ لینا چاہیے. ہمیں بلا وجہ نہیں پڑھنے چاہیے، پر جیڑا قرآن و حدیث دی ترجمانی کردا ہوئے انہوں پڑھنے چ کیڑا فرق ہے. اور شعر تے پڑھنے جائز نہیں سن تے حضور دے سامنے غلام نہ پڑھ دے. آؤ میرا دوست توجہ فرماؤ، قرآن نازل ہوندا رہیا اور قرآن دا اعجاز پچھلیاں کتاباں ہوندیاں رہیاں. نبی گیا انہاں دا زمانہ ختم ہویا، اگلے نبی دا زمانہ شروع ہویا، کتاب دی افادیت ختم ہو گئی. اللہ فرمایا محبوب کتاب ہو دیتی ہے قیامت تک، تیرا بھی زمانہ رہے گا، تیری کتاب دی افادیت بھی قائم رہے گی. جیڑا مومن ہوئے گا جدو قرآن سنے گا دل تے اثر کرے گا. اور مومن ہی نہیں، اسا تک قرآن دی تاریخ پڑھیا بے ایمانہ بھی جدو قرآن پڑھیا ہے اثر کردہ گیا. اور اس دی وجہ ہے قرآن کافرہ سننا نا تے جس سننا اس قرآن والد عاشق ہو جانا. یہ کتابیں چ مذکور ہے جس قرآن سننا اس قرآن والدہ ہو جانا. تو انہوں نے کہا یار یہ تے بڑا کام خراب ہے. کافرہ کی کیتا؟ انہوں نے کیتا بھئی جس ویلے حضور قرآن پڑھنا نا یا کسی غلام نے قرآن پڑھنا تے انہاں کول سیٹیاں بجانیاں شروع کر دینی، شور و خل کرنا. قرآن نہ سنے کوئی یار انج کیوں کر دیو؟ انہاں کہ جیڑا قرآن سندا ہے وہ قرآن والے دا غلام بن جاندا ہے. اللہ دا قرآن گواہ ہے. اللہ فرماندا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. انہاں کیا قرآن نہ سنیا کرو. والغوا فيه جدو قرآن پڑھیا جائے تسی لغو کریا کرو، تسی ٹھٹھا کریا کرو. یہ ساڈے کناں وچ قرآن نہ آئے، جدے کناں وچ قرآن آئے صاحب ایمان ہو جاندا ہے. تے اللہ فرمایا کملیاں ہو جیڑی اگ میں باڑا ان کوئی بجھا نہیں سکدا، جنوں میں بجھاواں ان کوئی بال نہیں سکدا. جلیو جنوں میں اونچیاں کرنا ہے نا ورفعنا لک ذکرک، قرآن اثر کردا جائے گا. حضرت عمر فاروق نے قرآن سنیا دوجا پیر تے نہیں چاہ سکے. قرآن سن دے گئے نبی دے غلام بن